میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں عظیم سکالر عزت مآب محترم المقام جناب ڈاکٹر سید محمد طاہر رضا بخاری صاحب ڈی جی اوقاف، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ لائق صد اعزاز عالی مرتبت استاد العلماء حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، انتہائی محترم اور معتبر شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، اور میرے لیے بہت ہی محبتوں عزتوں کے لائق حضرت صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب، اور ہمارے اوقاف اور اس عظیم مکتب کے درمیان ایک محبت کا مستقل عنوان علامہ مولانا قاری محمد عارف سیالوی صاحب اور مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر اولوالعزم اور جلیل القدر شخصیات اور حاضرین و سامعین، میرے لیے یہ امر بہت عزت اور اعزاز کا باعث ہے کہ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد سے آراستہ اس خوبصورت بزم میں مجھے حاضری کی سعادت میسر آئی ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں خاک میں نہ ڈھونڈنا، ہمیں لوگوں کے دلوں میں ٹٹولنا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہی ہے اور ایسی ہی رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے علم کا اور محبت کا ایسا مکتب آراستہ کیا جس کی روشنی اور ذوق قیامت تک نور اور تابانی بکھیرتی رہے گی۔ مولانا روم ہی کی ایک بات یاد آئی، آپ دنیا سے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہاں میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں دنیا کی مسند سے اٹھ کر دلوں کی مسند پر بیٹھنے جا رہا ہوں، اور یہ جو دلوں کی مسند ہوتی ہے یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی، یہ مقدر والوں کو ملتی ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آج کے اس ماحول میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی شخصیت کے وہ کون سے ایسے پہلو تھے، کون سے ایسے دائیں اور جذبے انہوں نے واقع کیے جس کی بنا پر وہ اب دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود ان اداروں میں، ان طلبہ میں وہ سپرٹ اور وہ روح جو انہوں نے پھونکی وہ ہمیں توانا اور تازہ نظر آتی ہے۔ آپ نے دینی معاملات اور طلبہ کی تدریس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تقریباً 20 سال ہونے کو آئے، پنجاب کے گورنر خالد مقبول انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں جامعہ نظامیہ حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ میں اپنی منصبی ذمہ داری کے سبب اور لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا، ان کا پیغام پہنچا حضرت مفتی اعظم کی خدمت میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دینی طبقات میں ایک کمپلیکس رہتا ہے اقتدار کا، اختیار کا، ہم ان سے رابطہ رکھنا اور کرنا بعض اوقات باعث اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن یہ انفرادیت ہے حضرت مفتی اعظم کی۔ آپ نے فرمایا کہ گورنر صاحب کس وقت آنا چاہتے ہیں؟ انہیں کہا گیا، عرض کیا گیا کہ وہ 11 بجے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں کی تدریس کا وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ یہ کریکٹر ہے، یہ بات کہنا اور کہہ کے آگے گزرنا، سننا اور سن کے اس کو ایبزارب کر لینا یہ آسان ہے، لیکن یہ داعیہ اور یہ ملکہ اور یہ جذبہ پیدا کرنا یہ حضرت مفتی اعظم کا سب سے عظیم کارنامہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے طلبہ اور کتاب اور تدریس اس کو ترجیح دی۔ آج بہت سے ایسے
شخصیات اور علماء موجود ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 50 سال میں ہمارے پاس 5 یا 6 تعلیمی بورڈ تھے، اب یہ 10، 12، 14 تک پہنچ گئے ہیں۔ اور پہلے از خود اداروں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تعلیمی بورڈز کے ساتھ منسلک ہوں، اب تعلیمی بورڈز، ہمارے دینی مدارس بورڈز گھر گھر جا کے دستک دے رہے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، مختلف پیکج ان کے لیے لا رہے ہیں۔ ایک ہستی کے پاس وہ گئے، شخصیت کے پاس، کہ جی آپ ہمارے ساتھ اپنی ایفیلیشن کر لیں، اپنے ادارے کو ہمارے تعلیمی بورڈ سے منسلک کریں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں ڈی جی خان کے دور افتادہ علاقے سے بے سر و سامانی کے عالم میں لاہور آیا تھا، میری تدریس کا سارا خرچہ حضرت مفتی اعظم پاکستان نے اپنی جیب سے ادا کیا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کی کفالت اور ان کی محبت کے سائے میں پلنے والا اور بڑھنے والا یہ عالم اور یہ اسکالر جس کو آج دنیا میں عزت اور اعزاز عطا ہوا ہے، وہ حضرت مفتی اعظم کی ذات اور ان کے ادارے اور ان کے لگائے ہوئے پودے سے بے وفائی اور انحراف کرتے ہوئے کسی اور در اور دروازے پہ جا پہنچے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان، آپ نے جو کمٹمنٹ اور جو وابستگی دین کے ساتھ اپنے طلبہ اور اپنے اداروں کو عطا کی، یہ آج کے اس عہد میں اس کو تازہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بڑی مجھے خوشگوار حیرت ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے جو بیانیہ اور جو اعلان اور جو نیریٹو دیا ہے، انہوں نے یہ ہمارا دینی طبقات کا محراب و منبر کا موقف تھا کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف۔ ایک عرصے تک علماء اور دینی طبقات یہ کہتے رہے کہ یہ جو یورپ کا اور انگریز کا اور لارڈ میکالے کا لایا ہوا نظام تعلیم ہے، اس نے ہمارے احساسات کو کچل دیا اور ہمارے دین کی جو روح تھی اس کو زخمی کیا۔ آج خوش قسمتی ہے کہ وزیر پاکستان نے کل یہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری معاشرتی اور دینی اقدار کو تباہ کرنے میں یہ جو کالج اور یونیورسٹی کا انگریز کا دیا ہوا نظام ہے، یہ سب سے بڑا اس کا سبب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا یا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے اس مکتب اور اس نظام تعلیم کی فتح کا ایک ایلیمنٹ بھی شامل ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دین کی سربلندی کی بات کی ہے اور ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قسم پرسی کے عالم میں دین کے علم کو ہمیشہ اس نظام تعلیم اور اس مکتب نے بلند رکھا۔ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور میری یہ ایک بہت مضبوط رائے ہے کہ جو ہمارا دینی مدارس کا نظام تعلیم ہے یہ بہت مؤثر اور بہت معتبر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی کلاس میں جہاں 40-50 اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں اس میں استعداد کا فرق ہوتا ہے، کوئی بہت آگے چلا جاتا ہے، کوئی بہت آگے نہیں جا پاتا۔ لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا درسیات کا یہ نظام اور درسیات کا یہ سلیبس اگر پورے تیقن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اگر کوئی طالب علم پڑھ لیتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی اور سلیبس اور کوئی اور سسٹم اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ جس طرف بھی جانا چاہے، وہ جس چیز کو بھی اپنانا چاہے گا، کبھی اس کی استعداد اور اس کی کیپیسٹی میں وہ چیز کوئی ایسی نہیں آئے گی جو اس کو آگے بڑھنے میں روک سکے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ جس نظام تعلیم سے وابستہ ہیں، جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، جس سلیبس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس سلیبس کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ وابستگی کو اپنے لیے ہمیشہ اعزاز اور فخر کا باعث رکھیں، اس لیے کہ ہمارے عمائدین، ہماری مقتدر ہستیاں، ہمارے علماء نے ہمیں یہی جرأت دی ہے اور آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی کا یہی زینہ ہے۔ اور ہمیشہ
حضرت مفتی اعظم پاکستان نے انہی جذبوں اور انہی داعیوں کو اپنے اداروں کے لیے اور اپنے طلباء کے لیے اور اپنے سسٹم کے لیے اعزاز اور افتخار جانا۔ میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت صاحبزادہ صاحب کا، حضرت حافظ صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اوقاف اور جامعہ نظامیہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح جامعہ نظامیہ پہ شفقت فرماتے تھے، اوقاف کے جو دینی ادارے جس میں بطور خاص حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پہ قائم عظیم تر جامعہ حجویریہ وہ شامل ہے، وہ آپ کی ذہن رسا اور آپ کی حسن عقیدت اور آپ کے احکامات کی عملی تشکیل کا ایک نام ہے۔ آپ نے از خود 20 سال قبل اس کا افتتاح فرمایا اور اس کی افتتاح کی دعا کے لیے آپ از خود وہاں تشریف فرما ہوئے۔ اوقاف کا اور جامعہ نظامیہ کا جو علمی اثاثہ اور علمی سرمایہ ہے وہ مشترکہ ہے، اور ہم ہمیشہ اس ادارے سے، ان علماء سے، ان شخصیات سے، ان مقتدر ہستیوں سے رہنمائی اور روشنی کے خواہاں رہے ہیں۔ میرے لیے یہاں حاضر ہونا بہت اعزاز کی بات ہے، اور میں حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خاندان، آپ کے خانوادے اور آپ کے ادارے کے ساتھ ہمیشہ دلی عقیدت، ارادت اور نیاز مندی رکھتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔